بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور اس مختصر سے نشست میں آپ کے سامنے 14ویں پارے سورہ النحل کی آیت نمبر 112 تلاوت ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال ذکر فرمائی ہے۔ بظاہر یہ بستی اور یہ علاقہ کسی بھی زمین کے حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو علامات اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری علامات ہمارے اس مملکت خداداد ملک پاکستان کے ساتھ مشابہ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتوں کے بعد تذکرہ فرمایا کہ اس کے رہنے والوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی قدردانی نہیں کی، رب کی ملی ہوئی اس نعمت کی ناشکری کی، نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ اس بستی میں ہوا یہ کہ اتنی نعمت اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی جانے والی عطائیں وہ انہوں نے ناقدری کی بنا پر ضائع کر دی، چنانچہ عذاب آیا، اور عذاب بھی عجیب و غریب۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، انہیں معاشی بدحالی کا سامنا ہوا اور انہیں دشمن کا خوف اس طرح لاحق ہوا کہ وہ جیتے جی مر رہے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کی بیان فرمائی ہے۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف دھوم دھام ہے۔ 1947 14 اگست کو اس عظیم نعمت جو آزادی کی صورت میں ایک ملک کی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمایا، شکوہ اور رونا پھر وہی رونا ہے کہ ہمیں اگست کے مہینہ کی 14 تاریخ تو یاد ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے مطابق سن ہجری کے مطابق 27 رمضان المبارک کو یہ دن گزرتا ہے اور انتہائی خاموشی سے گزر جاتا ہے۔
دیگر تقریبات ساری کی ساری مسلمانوں کی وہ اسلامی سال سے منسلک ہیں، لیکن آزادی کی جب بات آئی تو بے وفائی وہاں سے ہی شروع ہو گئی کہ جب ہم نے 14 اگست کو تو یاد رکھا ہے، 27 رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں یہ انعام نصیب فرمایا، اس کو ہم بھول گئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں ایک عظیم انعام، مسلمانوں کی جد و جہد کے بعد، مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد اور ان کی دلی تمناؤں کے بعد، اور ایسے ایسے لوگوں کے دلی تمنائیں کہ جو پاکستان کا آزاد ہونا نہیں دیکھ سکے، حکیم الامت حضرت حکیم اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے اللہ والے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا ملکہ نصیب فرمایا کہ غیر مسلم بھی گزشتہ صدی کے یعنی 13ویں صدی کے سب سے بڑے مصنف ہونے کا ایوارڈ یورپ میں اگر دیا جاتا ہے تو وہ حکیم الامت حضرت مولانا حکیم اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے نام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ یہ ہمارے کسی مولوی نے یا ہمارے کسی ادارے کی جانب سے نہیں، ان کی جانب سے۔ انہوں نے 1928 میں ایک تصور پیش کیا اپنی مجلس میں، ابھی 1947 نہیں ہوئی، 1928 چل رہا ہے، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے مریدین کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے واعظ میں ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا رقبہ ہو، ایک ایسا حصہ ہو، ایسا خطہ ہو کہ جہاں پر مسلمان آزادانہ طور پر اسلامی شعائر کو بجا لائیں، انہیں کسی قسم کی روک رکاوٹ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس میں عام ہوں۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے اور تمنا ہے میری، اللہ سے دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ پوری ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے تو ملک پاکستان کا آزاد ہونا نہیں دیکھا، لیکن ان کے 2 لائق شاگرد، ایک کا نام ہے ظفر احمد اور ایک کا نام ہے شبیر احمد۔ ظفر احمد اور شبیر احمد کے ناموں سے ہم شاید ایسے واقف نہ ہوں، لیکن اس طرح ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ جب مشرقی پاکستان آزاد ہوا، مشرقی پاکستان میں اسلام کا جھنڈا مسٹر محمد علی جناح نے جس شخصیت کے حوالے کیا کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ اس جھنڈے کو لہرائیں، وہ ظفر احمد عثمانی ہیں۔ اور ظفر احمد عثمانی کوئی معمولی شخصیت نہیں، وقت کا ایک عظیم متبحر عالم اور حکیم الامت کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد رشید ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ مسٹر محمد علی جناح نے اگر جھنڈا حوالے کیا تو اس شخصیت کے حوالے کیا کہ بنگلہ دیش میں آپ نے یہ جھنڈا بلند کرنا ہے، یہ مشرقی پاکستان کا جھنڈا جو پاکستان کا تھا وہاں پر ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ رہا مغربی پاکستان جو ہمارا یہ ٹکڑا حاصل ہوا، اس کا جھنڈا لہرانے کے لیے ہر ایک آدمی کی تما تھی، شوق تھا کہ ہم لہرائیں۔ مسٹر محمد علی جناح نے یہاں پر جھنڈا جس شخصیت کے حوالے کیا اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی۔ شبیر احمد عثمانی ایک متبحر عالم، فاضل دارالعلوم دیوبند ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم الامت کے وہ خلیفہ بھی ہیں اور بہت بڑے عالم اور خطیب ہیں۔ ان کے حوالے جھنڈا کیا گیا کہ یہ جھنڈا آپ نے لہرانا ہے۔ کیا مطلب کہ شیخ کے دل میں وہ تمنا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مریدوں کے ہاتھ سے وہ جھنڈے لہرا کر کے اس امید اور اس تمنا کو عملی اور تصویری شکل نصیب فرمائی ہے۔ ملک پاکستان ہمیں ملا ہے اور آج سے 75 سال پہلے ملا ہے۔
75 سال گزرتے گزرتے اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب رسومات کی حد تک تو رہ گیا. جن بزرگوں کی کاوشیں اور کوششیں شامل تھیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نئی نسل آ گئی اور نئی نسل کے طریقہ کار اس کی خوشی منانے کے آپ نے اور ہم سب نے دیکھ لی ایک کاروبار بنا لیا ہے کہ 14 اگست ہوگا، پورے علاقے میں جھنڈے بکیں گے، عنایت نہیں ہوں گے، تقسیم نہیں ہوں گے کہ میاں آپ بھی خوشی کے موقع پر یہ جھنڈا لہرا لینا جی، وہ بکیں گے، وہ کاروبار ہے. اور چلو جھنڈوں کی حد تک ہوتی بہت اچھی بات تھی، لہرانا چاہیے، لیکن ظلم یہ ہوا کہ اب وہ بچے جو اپنے پیشاب پخانے پر کنٹرول نہیں رکھ رہے، ان بچوں کے لباس میں ہمارا یہ جھنڈا فروخت ہونے لگا. یہ درد دل عرض کر رہا ہوں کہ کسی سمجھدار کے حوالے سے ہوتا تو کہا جاتا کہ یار انہوں نے اس مقدس پرچم کی رعایت رکھی ہے اور یہ اس نے سنبھال کر اس نے سینے کے ساتھ لگایا ہے، اس نے چھاتی کے ساتھ لگایا ہے، اس نے باڈی کے ساتھ لگایا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی. لیکن ایسے بچوں اور ایسی مخلوق کے حوالے سے وہ لباس بن کے آنے لگا اور مارکیٹ کی زینت بن گیا کہ گزشتہ 2 دن پہلے گزرتے ہوئے یقین مانے دل پسیج گیا، دل غمگین ہو گیا کہ ہم کدھر چلے گئے. کیا صرف پاکستان یہی رہ گیا کہ چند لباس بیچ کر کے ہم اپنا کاروبار چمکا لیں؟ اللہ کے بندو، یہ ملک حاصل ہوا بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا اور ایسی حالت میں حاصل ہوا کہ پوری کی پوری ٹرینیں جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آ رہی ہیں، جس ہندو کے ہاتھ لگی انہوں نے وہاں پوری ٹرینیں جلا دیں. ان لوگوں کی قربانیوں سے یہ حاصل ہوا ہے، ان لوگوں کے خونوں سے یہ حاصل ہوا ہے. اور حاصل کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسی کنٹری حاصل کرنے لگے ہیں، ایسا خطہ حاصل کرنے لگے ہیں کہ جس خطے میں آزادانہ طور پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو بجا لائیں گے. اب وہ حکم کتنے رہ گئے ہیں وہ آخر میں عرض کر دوں گا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے. لیکن جب اس قرآن کی اس آیت سے ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کی اس بستی کی حالت بیان کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ ہماری اس بستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہماری اس بستی کا تذکرہ کیسے ہو رہا؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. قریہ، ایک بستی کی مثال ہے. کانت آمنہ مطمئنہ، اس بستی کی حالت یہ ہے ابتدائی طور پر کہ وہ آمنہ ہے، وہ مطمئنہ ہے، اس میں کسی قسم کا افراط اور تفریط نہیں ہے، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایثار اور قربانی دکھائی دیتی ہے. جو امیر ہے وہ امارت میں خوش نہیں، وہ اپنی دولت غربا پر خرچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ان نہتے لوگوں جو اپنے پورے کاروبار ہندوستان میں چھوڑ کر کے، اپنے لگے لگائے مکانات چھوڑ کر کے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، یہ جذبہ ایثار سے سرشار یہاں کے انصار ان مہاجرین کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کوئی غیر نہیں، صرف اسلام کے نام پر. برادری ازم نہیں ہے، صوبائی اور لسانی ازم نہیں ہے کہ میں لسانیت کی بنا پر کہ یہ میری زبان والا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، للٹا پٹا. جب یہ یہاں پر پہنچا تو اس کو انصار نے، پاکستان کے رہنے والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس کو گرنے نہیں دیا، اس کو دوبارہ پہلے سی بحالی نصیب فرمائی. مطمئنہ، ایسی بستی تھی کہ کسی کو خطرہ لاحق نہیں تھا کہ یہاں لٹ جاؤں گا وہاں لٹ جاؤں گا، ایسی بات نہیں. ہر ایک دوسرے کی داد رسی کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ وہ بستی ایسی تھی کہ اس کا رزق اپنا نہیں تھا، اس کی معاش اپنی نہیں تھی. معاش باہر سے آتی، معاشی حالت باہر سے آیا کرتی تھی، لیکن اتنی فراوانی تھی کہ اس فراوانی میں وہ سارے کے سارے خوش. ہم جب اپنی مملکت کو دیکھتے ہیں تو ایسے رقبے تھے کہ بیابان پڑے ہوئے، آباد نہیں ہیں، کاشتکاری نہیں ہے.
اس وقت کے لوگوں نے اپنے اس ملک کو آباد کیا اور آباد کرتے کرتے اتنی حد تک پہنچایا کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس ملک کی زرخیزی کی بنا پر اس کا جو اناج تھا، اس کا جو غلہ تھا، اس کی باہر سے ڈیمانڈ ہونے لگی کہ یہ چاول ہمیں چاہیے، یہ گندم ہمیں چاہیے، یہاں کی کپاس ہمیں چاہیے، یہاں کا ریشم ہمیں چاہیے، یہاں کا جو پھل ہے وہ ہمیں چاہیے۔ چنانچہ یہاں سے باہر تو جانے لگا، یہاں کے لوگ اسی طرح پٹنے لگے۔ فرمایا کہ ایسا تھا کہ ان کو اللہ نے فراوانی دی، من کل مکان، ہر جگہ سے ان کے لیے یہ مال اور اسباب پہنچنے لگے۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ اکبر۔ اس بستی کے بارے میں فرمایا کہ اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا ناقدری شروع کر دی، انکار شروع کر دیا۔ انکار کیسے شروع کیا؟ وعدہ خلافی شروع کر دی۔ وعدہ اللہ سے یہ ہوا تھا کہ اس مملکت کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود و مسجود نہیں۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو توڑا گیا، ہر جگہ پہ توڑا گیا، جس سے جتنا ہوا اس نے توڑا۔ چنانچہ ہر عام آدمی نے بھی توڑا، خاص آدمی نے بھی توڑا، یہ وعدہ ٹوٹتا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئی ہے، فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکھایا ان کو، جوع کا لباس پہنا دیا اور ان کو خوف کا ذائقہ چکھا دیا۔ یہ لباس الجوع کیا ہے؟ یہ معاشی بدحالی کا نام لباس الجوع ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی معیشت کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کے دست نگر بن گئے، یہ لباس الجوع ہے، یہ بھوک اور افلاس ہے۔ آگے فرمایا والخوف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو خوف سے آشنا کر دیا۔ اور خوف کیسا تھا کہ ہر وقت ان کو چھیننے کا، ہر وقت اس کو لٹنے کا، ہر وقت غیر کا اور دشمن کا تسلط ان کے اوپر ہونے لگا۔ بما کانوا یصنعون، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو ان کی کرتوتیں تھیں، جو ان کے کرتب تھے، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ میرے بھائی، اس آیت کو، آیت نمبر 112 ہے، سورہ النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ گھر میں ترجمے والے قرآن سے جا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ ملک کا نقشہ بیان ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی عطا تھی، عطا ہے، لیکن آہستہ آہستہ فکفرت بانعم اللہ ہوا۔ اللہ کی یہ دی ہوئی آزادی، جس آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہم آزادانہ طور پر اللہ کے احکامات کو، نبی کی سنتوں کو پورا کریں گے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ کسی حاکم نے، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے ہمیں آج تک دروازے پر، مسجد کے دروازے پر آ کر روکا ہو کہ میاں آج سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کبھی نہیں ہوا۔ کسی عام آدمی نے روکا ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں۔ لیکن اس کے باوجود نمازیں غارت ہو رہی ہیں۔ اس میں ہم ان کو مورد الزام ٹھہرائیں اور کہیں کہ چونکہ حاکم ایسے ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے ہماری عادت شریفہ بن چکی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور سیدھا اپنی توپوں کا رخ موڑ دیا حکمرانوں کی طرف۔ میاں حکمرانوں کی طرف جو ہمارے احکامات ہیں وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 30% ہیں، 30% حکمرانوں کے ساتھ منسلک ہیں، باقی 70% شریعت کے احکامات ہماری طرف خود متوجہ ہیں، ہم خود ہیں۔ وہ احکامات جو میری ذات سے متعلق ہیں، وہ احکامات جو میری معاشرت سے متعلق ہیں، وہ حکمرانوں سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ دو قسم کے احکامات ہیں جو ہماری ذات سے متعلق ہیں، ایک ذات سے اور ایک معاشرت سے۔ معاشرہ کیسے بہتر ہو، معاشرے میں کیسے دین کی گروتھ ہو، معاشرے میں کس طرح دین بڑھے، یہ تو حکمرانوں نے نہیں کرنا، یہ تو ہم نے کرنا ہے۔ اپنی نسلوں میں ملک پاکستان کی محبت، دین اسلام کی محبت ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے، نہ کہ حکمرانوں کا۔
30% احکامات ہیں جو اوپر کے ہیں، وہ خود اس کے جواب دہ ہیں، وہ اس کے مجرم ہیں۔ اگر عدلیہ صاف نہ دے سکے، یقین مانیے یہ ہم سے نہیں، یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ عوام کو انصاف نہ فراہم ہو سکا، یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن جو نیچے کے احکامات ہیں وہ تو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سارے کا سارا ان کو ٹھہرا دیں، یہ ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کی خوشی منانے کے یہ دن چل رہے ہیں۔ 13 اگست آئے گا، پھر 14 اگست ہوگا اتوار والے دن، اور اس میں جو ہلڑ بازی اور جو ہمارے نوجوان آزادی دکھانا چاہیں گے وہ آپ سب پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں، آگے بھی دیکھیں گے۔ میں نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارا یہ ملک بہت عظیم سرمایہ ہے، لیکن اس ملک کا قصور 2 قصور ہیں صرف۔ ایک قصور یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ اس ملک کا قصور ہے۔ اسلام کے نام پر اگر یہ نہ بنتا تو کبھی بھی غیر اس کی طرف اس طرح بھوکی آنکھوں کے ساتھ اور اس طرح پنجے نوچ کر کے اس کو کبھی بھی نہ توڑنے کی کوشش کرتے۔ یہ اسلام کے نام پر مدینہ منورہ کے بننے کے بعد سب سے پہلی اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے اسلام کے نام پر، مدینہ منورہ کے بعد ملک پاکستان ہے۔ اسلام کے نام پر ایک مدینہ منورہ سٹیٹ قائم ہوئی تھی، اور دوسری جو سٹیٹ قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے، وہ ملک پاکستان ہے۔ اس وجہ سے اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی۔ اور دوسرا اس کا بڑا جرم وہ یہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ 56-57 اسلامی ممالک میں یہ صرف واحد ملک ہے کہ جس کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس یہ ہمت اور طاقت ہے کہ یہ کسی دشمن کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ اس کا جرم ہے۔ ان جو 2 جرموں کی پاداش میں غیر مسلم اس کو دن رات کوشش کیے ہوئے ہیں توڑنے کی، اور غیر ملکی ایجنڈا ہوتا بھی یہی ہے کہ کسی طرح ملک کو کھوکھلا کر دیا جائے، ملک کو کسی طرح توڑنے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ مہیا کر لیے جائیں۔ آپ سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات میڈیا سے واقف ہیں، معلومات میں ہے کہ اسرائیل کے قریب جو ریاستیں تھیں ان کا کیا ہوا، جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا شروع ہوئیں۔ عراق ایک ایسی ریاست تھی کہ قریب تھا کہ وہ اسرائیل کو آنکھ دکھا دے، اس کو اندر کی اندرونی خانہ جنگی کا شکار کر کے تہس نہس کر دیا گیا۔ شام ایسی ریاست تھی قریب تھا کہ وہ اس کی طرف مڑ جائے، لیبیا ایسی ریاست تھی مڑ جائے اسرائیل کی طرف۔ انہوں نے اندرونی پہلے خانہ جنگی کا شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا چلو ہم افہام و تفہیم کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ افہام و تفہیم کیا تھی؟ وہ اسرائیل کا جو کانٹا اس کے سامنے تھا اس کو ہٹا دیا۔ اب کہا کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اب اگر اسرائیل کو یا امریکہ کو یا کسی دشمن ملک کو خطرہ ہے تو وہ ملک پاکستان سے ہے، اس لیے کہ یہاں پر اتنی آزادی ہے کہ اس آزادی کے ساتھ عوام کی ذہن سازی ہو رہی۔ وگرنہ عرب کنٹری میں آپ دیکھیں مڑ کر کے جو وہاں رہ کر آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک خطیب کو جو خطبہ دیا جاتا ہے، ایک جو سیمینار اور کنونشن میں کوئی تقریر کرنے کے لیے جاتا ہے تو باقاعدہ پیچھے سے لکھا ہوا آتا ہے کہ میاں آپ نے یہ بولنا ہے۔ جمعے کے خطبہ کیا ہوتا ہے یار، 150 200 500 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، ان کو بھی لکھا لکھایا بھیجا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس خطیب صاحب کی زبان سے کوئی حق والا جملہ ایک بھی اس تقریر سے ہٹ کر نکل گیا تو وہ جمعے کی نماز تو ہوگی بعد میں اسی جگہ سے ہی اس کو اٹھا کر کے جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کی آزادی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ ملک بالکل آزاد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس طرح کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ دینی شعائر آپ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں آپ بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دینی مجالس جگہ بجگہ قائم ہیں، یہ بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن اندرونی خلفشاری پیدا کرنے کے لیے طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اس کے اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا جائے۔ چونکہ یہ میری پارٹی کے خلاف اقدام ہوا ادارے کا، لہٰذا میں اس کے خلاف ہو گیا، پوسٹیں اس کے خلاف چل دی،
لوگوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ دوسرے دن اگر عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے کسی ایک پارٹی کے تو وہ پارٹی اس کے گن گاتے ہوئے دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ اندر کی وہ خلفشاری ہے جو آج 75 سال کے بعد ہم نمٹا رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، قریب ہے۔ اور دشمن کو یہ کوئی سروکار نہیں کہ یہ کس کی حکومت ہے، یہ نون والے ہیں، پی پی والے ہیں، پی ٹی آئی ہے، جمعیت ہے، یا کوئی بھی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کو سروکار ہے تو یہ ہے کہ یہ جو قوت ہے یہ پارا پارا کر دی جائے، اس قوت کو توڑ دیا جائے۔ اس لیے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے درمیان اگر اس طرح کی کوئی پوسٹ ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، اس کو وہاں پر روک دیں، اس کا حصہ نہ بنے۔ یہ آزاد ملک ہے، یہ خود مختار ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاں، کمیاں کوتاہیاں کہاں نہیں ہیں۔ یہ 75 سال کے بعد اگر آپ یہ دین اسلام علل اعلان سن رہے ہیں تو یہ بہار سعودیہ میں بھی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے اس مرکز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام خطرات، خدشات اور سازشوں سے اس کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس کے توڑنے کے درپے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر نہیں تو تباہ و برباد فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ